السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین ہیرا فیملی کہیں سے کوئی عبد القادر بول کے جو ہے شاید جدہ میں رہتے ہیں. بات تو انہوں نے بھی بہت اچھی کی ہے، سمجھداری کی بات کی ہے، مگر بیوقوفی کے ساتھ میں کی ہے. سمجھداری کی بات کی ہے، بیوقوفی کے ساتھ میں کی ہے. بیوقوفی یہ ہے کہ جن کمپنیوں کے اندر پیسہ لگانے کا اور کرنے کا جو کیا ہے، اس کے اندر زیادہ تر کمپنی جو ہے مسلمان کی دشمن ہے. زیادہ تر کمپنی مسلمان کی دشمن ہے. اور آج کل دشمنوں کی یہ پالیسی ہے، ان کی یہ پالیسی ہے کہ مسلمان کا پیسہ مسلمان کو ہی مارنے کے لیے واپرا جاوے. مسلمان کا پیسہ مسلمان کو مارنے کے لیے ہی واپرا جاوے. جس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. جیسے کہ یہ تمہارا میک ڈونلڈ برگر کنگ، ذرا ان کے اتہاس کو اٹھا کے جا کے دیکھو. اگر نہیں وہ سمجھ میں آ رہا ہے تو مجھ سے پرسنل پہ کال کر کے ان کے اتہاس پوچھ لو، یا پھر میں کہو تو دوسرا آڈیو بناؤں گا، وہ بھی تھوڑا بڑا جائے گا. ان کے اتہاس میں بتاؤں گا آپ کو، سمجھے نا. تو مسلمانوں کا پیسہ مسلمانوں کو مارنے کے لیے بڑا اچھا آسان ہوتا ہے. دوسروں سے اگر تم پیسہ مانگو کہ دے دو کہ ہم کو ان کو ختم کرنا ہے، تو نہیں ملے گا. مگر ان کا ہی پیسہ ان کے اوپر واپرا جائے. اسی لیے آج جو کمپنیاں جو تمہارے سامنے نظریں جھکائی ہوئی ہے، وہ تمہارے پیر کے نیچے سے زمین کھینچنے کے لیے جھکائی ہوئی ہے، اپنی نظریں جھکائی ہے. ذرا پالیٹکس اور باریکی کے اندر جا کے کمپنی کی پالیسیوں کو ذرا جا کے دیکھو، تب جا کے تم کو سمجھ میں آئے گا. اگر نویرا شیخ کے یہ الفاظ اگر غلط ہے کہ آنکھ نہیں ملا سکتے، تو یہ آپ لوگوں کے نظریے سے غلط ہے. مگر دنیا کے نظروں سے اگر دیکھا جاوے تو یہ الفاظ غلط بھی نہیں ہیں. یہ الفاظ غلط بھی نہیں ہیں، مگر نہ سمجھے نہ سوچے یہ الفاظ غلط ہے. سمجھے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ الفاظ کیوں ہیں اور کس کے لیے ہے. یہ الفاظ کس کے لیے ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے کندھے پہ بندوق رکھ کے 10 کو مارا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آپ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اگر کمپنی اگر ڈائریکٹ اگر کسی کو ٹارگٹ کرے گی تو کمپنی کو لوگ برباد کرنے کے لیے اور بھی ایڑی چھوٹی کا زور لگائیں گے. کیونکہ اپنا جو ڈوبا ہوا جو ہے وہ بتائیں گے کہ دیکھو ہم کو اس طریقے سے ڈوبا دیا گیا ہے، اس طریقے سے ہم کو برباد کیا گیا ہے. اس طریقے سے لوگ ایک الگ مہاتم بنائیں گے، ایک الگ اپنا یہ چلائیں گے. سمجھے. تو اس کے لیے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، بیوقوفیاں کم کرو. کہ آج کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے، کمپنی کے یہ ہے پراپرٹی لیکویڈیشن کر رہے. ارے تو شرم کی بات یہ ہے سب کے لیے کہ کمپنی پیسہ کل بھی دینے تیار تھی، آج بھی ہے اور آگے بھی ہے. تو وہ تو بول رہی ہے نا کہ اگر میرے کو پراپرٹی اگر 1 یا 2 پراپرٹی بھی بیچنے ملی، پرمیشن ملی، تو وہ پراپرٹی بیچ کے میں عیاشی کروں گی ایسا تو نہیں بول رہی ہے نا. تمہارے میرے پیسے دینے کی بات کر رہی ہے وہ. ہاں، ہمارا قرض اتارنے کی بات کر رہی ہے وہ، کہ پراپرٹی بیچ کے عیاشی کرنے کو بول رہی ہے. ہاں، کمپنی کے اکاؤنٹ بند ہے، اس کے لیے مذاقن اڑانے والوں نے اڑا بھی دیا. لاسٹ میں کمپنی کو سامنے آ کے بولنا بھی پڑا کہ اکاؤنٹ بند ہے. تو میرے بھائی جب کہ آپ کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے اور آپ کو بولا جا رہا ہے کہ پلیٹ میں سے نوالا اٹھا کے کھاؤ، تو کس بنا پہ کھاؤ گے آپ؟ کیسے کھاؤ گے؟ ہاں، کیسے کھاؤ گے؟ یا تو کوئی کھلاوے، تم پہ اپکار کرے، مہربانی کرے. ہاں، تب تو جا کے تم کھاؤ گے. تو جو کھلانے والا ہوگا اس کا کمپنی شکر گزار تو ہوگی. ہاں، کھانے والا شکر گزار تو بنے گا. تو ہم اگر وہ کھلانے والے بن جاوے تو ہمارا شکر گزار کمپنی بنے گی. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرے عام جیسے آج کچھ فائٹرز جو ہے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں.
بہت کچھ کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے بیچارے، کچھ عورتیں ہیں اس میں بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، حالات کو سمجھتی ہے اس کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ حالات کا سامنا کرنا اس سے بہتر ہے کہ میں نوالا کھلانا، اور اگر نوالا کھلا بھی دیا میں نے تو آج نہیں کل اس نوالے کی میری ایک یہ رہے گی، ویلیو رہے گی۔ جیسے چاہتے ہو کہ کمپنی تمہاری عزت کرے گی تو کرے گی، مگر ابھی کے کچھ حالات ایسے ہیں کہ ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں۔ اگر اسی میں اگر میں کمپنی کے منہ پہ دو لافے ماروں کہ مجھے دیو، میرا دیو، کہیں سے بھی دیو، تو کمپنی آپ کی عزت کتنی کرے گی اور کہاں تک کرے گی اور کیسے کرے گی؟ یہ اپنے پیر کے پاس انصاف کرنا ہے آپ کو، یہ اپنے پیر کے پاس انصاف کرنا ہے آپ کو۔ تو میرے محترم عزیزوں، سب سے پہلے تو ان لوگوں سے بچو جو خود تو ڈوبے ہوئے تم کو ڈبانے کے چکر میں ہے، ان لوگوں سے بچو۔ دوسری بات، یہ جو آڈیو جو پھیلایا گیا ہے کسی عبد القادر کا، آپ کی عمر بھی ہو چکی ہے، آپ بتا رہے ماشاءاللہ میرے ہم عمر ہے، 19-20 کا فرق ہے شاید، میرے ہم عمر ہے۔ تو میں یہی کہوں گا آپ سے کہ تھوڑی سمجھداری کا ساتھ دینا ہے ہم کو۔ مان لو، یہ میرے آخری الفاظ ہے، مان لو کہ اگر ہم نے کمپنی کے اوپر کیس کر دی، بھرپور کیس کر دی، سب مل کے کیے، جتنے انویسٹر ہیں سب نے مل کے کیے، چلو کمپنی کی سی ای او کو واپس ہم نے اندر بھیج دیے، پھر سے دوبارہ ہم نے بھیج دیے، یہ میری باتوں کا ہر کوئی ٹھیک سے اندازہ لینا، جواب دینا کہ واپس سے سی ای او اندر چلی گئی، کمپنی لاک آؤٹ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اب لیکویڈیشن کی جو بات آئی ہے، جو 10,000 کروڑ روپے کی جو پراپرٹی ہے، جب ایسی بات آئے گی تو ایسا ہی ہوگا کہ جو 10,000 کروڑ کی جو پراپرٹی ہے وہ 2,000 کروڑ میں بک رہی ہے۔ اب جب 2,000 کروڑ میں بکے گی تو یہ بتاؤ کہ اس میں سے آپ کو، مجھ کو، سب کو کتنا پیسہ ملے گا؟ یعنی فور دا ایگزامپل جو 10 لاکھ روپیہ میں نے لگایا تھا، مجھے 10,000 روپیہ ملے گا، تو باقی کا جو 9,90,000 روپیہ ہے اس کی ہائی کس کے ذمہ چھوڑوں میں؟ اس کی ہائی میں کس کے ذمہ چھوڑوں؟ کیونکہ آپ جو لوگ جو یہ جو ناٹک کر رہے ہیں کمپنی کے ساتھ کھیلنے کا، تو آپ کی وجہ سے کمپنی بند ہو گئی، سی ای او اندر ہو گئی، اب ہو گیا کورٹ کی طرف سے فیصلہ لیکویڈیشن کرنے کا۔ اب لیکویڈیشن ہونے میں جو پیسے آئیں گے تو میرے 9,90,000 روپئے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ہائی کس کے اوپر ڈالنی ہے؟ کس کے اوپر ڈالنی ہے؟ تو اس کے لیے اللہ نے جو فراست دی ہے، پیسہ دیا ہے، اس میں اپنی سے یہ تکلیفانہ زندگی گزاریے، سب سے میری گزارش ہے۔ مگر کورٹ کے لیے اللہ سے دعا کرو، جو لیکویڈیشن نہ ہو، اللہ سے دعا کرو کہ جیسے وہ پراپرٹی بیچنے کی بات ہے، پراپرٹی بیچنے کی اجازت مل جاوے، یا پھر اللہ کے فضل کرم سے اکاؤنٹ اوپن ہو جاوے۔ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اور جو سی سی ایس وغیرہ جو کھیل کھیل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا ایک قہر ڈال دے ہوئے، ایک غارت کر دے ہوئے ان کو، اللہ تعالیٰ، سمجھے؟ اس کے لیے آمین کہیں سب لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے کہ آج ان لوگوں کی وجہ سے آپ اور میں تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ نویرا شیخ کل بھی اپنی جگہ پہ تھی، آج بھی اپنی جگہ پہ ہے، وہ پیسہ دینے کے لیے کل بھی تیار تھی، آج بھی ہے، مگر مثال وہی ہے کہ ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں۔ تو ایسی حالت میں منہ میں نوالا ڈالنے والے ہم بنے، نہ کہ اس کو چاٹا مارنے والے بنے۔ اللہ سے دعا کریں
اللہ سے دعا کرے۔ اب اس جگہ پہ میں یہ بولوں، چاہے وہ اینٹی ہو، چاہے پرو ہو، چاہے ڈبل منہ والے ہو، یا جو کچھ بھی ہو، اس بات کو دھیان رکھتے ہوئے خصوصاً اس بات کو دھیان رکھو کہ اگر کل میرے بولنے سے اگر کمپنی کے اوپر کچھ انہونی ہو گئی تو اس کا بدوا کا جو ذمہ دار جو ہوگا نا، وہ وہی ہوگا جس کے بولنے سے یہ کمپنی کے اوپر ہوا۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے حبیب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اتنی بدوائیں لگے گی کہ اپنے آپ کو اللہ سے موت مانگنے پہ مجبور ہو جاؤ گے، مگر موت نہیں ملے گی، اتنے مجبور ہو جاؤ گے۔ اس کے لیے یہ کام چھوڑ دو کہ ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبے، یہ کام چھوڑ دو۔ سامنے دشمن سب کو پتا ہے کہ بہت بڑا ہے، کوئی چھوٹا موٹا دشمن نہیں ہے، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ تو اس کے لیے بھائی اللہ کی بندی آج جو پیسہ خرچہ کر کے لڑ رہی ہے، سب جو کر رہی ہے، یہ تمہارے میرے پیسے نہ دینے کے لیے نہیں کر رہی ہے، دینے کے لیے کر رہی ہے۔ وہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، اس کی لیگل ٹیم کر رہی ہے، ہاں، آپ لوگوں کی دعائیں کر رہی ہے۔ آج جو میرا شیخ باہر آئی ہے، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سمجھے؟ صرف لیگل ٹیم کا کام نہیں ہے، اس میں آپ لوگوں کی دعاؤں کا حصہ ہے۔ آگے کے لیے بھی میں یہ التجا کروں گا کہ آپ لوگ دعائیں کریں، اللہ کی طرف رجوع رہے۔ جیسے میں نے گیس میں بتایا تھا کہ مجھ سے بھی غلطی ہو رہی ہے، اور وہ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک 1 روپے کی یا 10 روپے کی کوئی قیمت نہیں، کوئی ویلیوشن نہیں، کچھ نہیں ہے، نتھنگ ہے۔ مگر اگر سچے دل سے ہم روزانہ 1 روپیہ یا 10 روپیہ اگر صدقہ نکالیں روزانہ، تو صدقہ جو ہے ہر بلا ہر مصیبت کو ٹالتا ہے۔ تو یہ ہیرا گروپ کے پر جو آئی ہوئی مصیبت ہے، اگر ہم نے صدقے نکالنے میں اگر زور دکھایا، زور کیا، تو یہ مصیبت کیسے نہیں ٹلے گی؟ اللہ کا وعدہ ہے ٹالنے کا، تو یہ مصیبت کیسے نہیں ٹلے گی؟ جتنے کو میری باتوں پہ بھروسہ ہے، میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ 1 سے 10 روپیہ جو آپ اگر نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں نکالیے، خصوصاً ان مظلوموں سے جن کی حالت بہت ہی خراب ہے، جن کی حالت بہت ہی خراب ہے، مگر اپنی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ میں ان سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنی حیثیت کے حساب سے، چاہے اگر 1 روپیہ آپ کو بنتا ہے، آپ 1 روپے کا صدقہ نکالیں کہ اللہ یہ جو ہیرا گروپ کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہے، ہاں، جو لوگ ہیرا گروپ کو جو پریشان کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو تو اپنے فضل سے یا تو ہدایت دے دے، یا تو ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے، تاکہ ہماری راحت کا سبب بنے، ہماری روٹی روزی کا جو تو نے ذریعہ بنایا ہے وہ ذریعہ آگے چلے۔ اے اللہ تجھی پہ ہمارے کو پورا بھروسہ ہے، اور ہمارا صبر بھی تیرے ساتھ ہے۔ اے اللہ تو ان ساری چیزوں کو دور کرتے ہوئے یہ صدقہ میرا قبول کر لے۔ اس طریقے سے صدقہ کریں، انشاءاللہ خیر و عافیت کا معاملہ آپ لوگ دیکھو گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔